السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے زعیم احمد، لاہور سے ہیں، اور ایوری سیکنڈ پرسن از ٹاکنگ اباؤٹ دس سچویشن۔ زعیم صاحب لکھتے ہیں جی، صدر پاکستان کا قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے سے انکار، اسپیکر نے خود ہی اجلاس طلب کر لیا، سیاسی جماعتوں کی طرف سے صدر پاکستان کو اجلاس نہ بلانے پر آئین شکن قرار دے دیا گیا۔ نئی اسمبلی کے قیام میں حائل موجودہ آئینی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ زعیم صاحب، ہم عجیب لوگ ہیں، عجیب سی قوم ہے۔ عام عربی کے لکھے ہوئے حروف اور قرآن میں ہمیں تمیز نہیں ہے، لیکن بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا پرابلم ہے۔ وہاں ایک میں نے دیکھا ہے، وہاں اپنی طرف سے کو پتہ نہیں وہ عالم علم بنا ہوا تھا، میں گولی مار دوں فلانا، یعنی اس بے حیا ان پڑھ کو بھی یہ تمیز نہیں تھی۔ مجھے میرے ریسرچر نے واک پہ دکھایا تو وہاں ایک دو ہی لفظ نظر آ رہے تھے، میں نے کہا یار یہ تو قرآن پاک کی آیات نہیں ہے، یہ اوقات ہے ہماری۔ اب پوری قوم یہ سوال کرے گی جو اچھا سیاسی جماعتوں کی طرف سے صدر پاکستان کو اجلاس نہ بلانے پر آئین شکن قرار۔ وہ بندہ پوچھے یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ اجڈ ہیں، گوار ہیں، یہ پیدل ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ضیاء الحق نے آئین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا بگاڑ لیا؟ اس کے چیتڑے اڑ گئے، وہ راکھ بن گیا۔ وہ تو قدرت کا فیصلہ تھا، تم نے کیا بگاڑا اس کا؟ بتاؤ مجھے۔ ایک معصوم آدمی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی، آج کل بھی اس پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس کو پوری دنیا جوڈیشل مرڈر کہتی ہے۔ جوڈیشل مرڈر کیا؟ عدالتی قتل اس بغیرت نے کروایا، آیتیں پڑھ پڑھ کے 90 دن میں انتخابات کراؤں گا فلانا، جب تک وہ خاک نہیں ہو گیا، بستی لال کمال میں جب تک اس کی خاک نہیں بکھر گئی، اس کا ایک جبڑا ہے، اس کو جبڑا سٹاپ کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو دفنایا گیا۔ اس وقت سارے یہ بغیرت اکٹھے تھے۔ آج اس کے مزار پہ بندہ کوئی نہیں ہوتا، جس کو قتل کیا تھا اس کے جاؤ جا کے۔ تو آئین شکن کس کو؟ ایک ڈینٹسٹ کو بیچارے کو، عارف الوی آئے وہ بھائی اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کی چیزیں کیا ہے۔ دیر از این انڈین مووی، اس میں مجھے ایکٹرز اب یاد نہیں رہے، تو ایک قبر کے اس طرف کھڑا ہے، ادھر تو کوئی پتہ نہیں باپ بیٹا ہے، یہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کا ہے، تو دکھاتا ہے، ہاتھ آگے کرتا ہے کہ آپ کو یہ 9 دکھائی دے رہا ہوگا، مجھے اس طرف سے 6 دکھائی دیتا ہے۔ دس از واٹ لائف از۔ بات ہے انٹرپریٹیشن کی۔ آئین شکن بوٹھے اٹھا کے کہہ دینا تم آئین شکنوں کی پیداوار ہو۔ یہ نون لیگ، یہ نواز شریف، یہ تو لیب میں تیار ہوا پالیٹیشین۔ ایوب خان مجھے پسند ہیں، پاکستان کے جتنے حکمران گزرے ان میں سے میں ایوب خان صاحب کو اور پرویز مشرف صاحب، میں تو سیاستدانوں کو میں نے تو کبھی منہ ہی نہیں لگایا۔ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو میری تصویریں ہیں میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی، آئی ریسپیکٹ ہم، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ آئین شکنو کیڑا آئین؟ اسی آئین میں لکھا ہے عوام کے حقوق، ان کو تو روٹی نہیں دے سکے، ان کے بچوں کو روزگار نہیں دے سکے، کروڑوں نوجوان بھوکا پھر رہا ہے ڈگریاں لے کے، کروڑوں بچہ سکول نہیں جا رہا، ابیوز ہو رہا ہے۔ کوئی پٹھیاں دے کام کر دینے بچے کو، 5 سگریٹوں کی دکانیں میں، کہیں وہ پنچر لگے ہیں بچے بیٹھے ہوئے چھوٹے، ان کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے۔ یہ گلیوں محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے مانگتے پھرتے ہیں فلانا۔ میں تو کچھ چند سالوں سے میری کوشش ہوتی ہے میں گھر سے باہر آ جاؤں، دیکھ کے دل دکھتا ہے، بس
بندہ اگر کسی کو ماڑا موٹا کو بچوں میں تو تھوڑا بہت دے بھی دے تو بندہ اندر سے چور محسوس کرتا ہے کہ اس سے اس کا کیا بنے گا. شکل یہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں یا منافق ہیں، پتہ ان کو ہے اندر سے آئین شکنی. اس ملک کی تو ساری تاریخ جو ہے وہ آئین شکنی کی ہے. آئین شکنی کے نتیجے میں تو بنگلہ دیش وجود میں آیا ہے. جیت تو گیا تھا شیخ مجیب الرحمان، اور شیخ مجیب الرحمان کون تھا؟ جاہل لوگ ہیں، ہم تاریخ نہیں دیکھتے. وہ بھوکا پیاسا بھوکا ننگا سائیکل لے کے تحریک پاکستان، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا سپاہی تھا بے لوث، جس نے شاید کبھی قریب سے ان کو دیکھا بھی نہ. قیام پاکستان کا کے لیے وہ سائیکل پہ کرائے کی سائیکل میں شیخ مجیب الرحمان پنڈاں چ تکے کھاندہ پھردا ہوندا سی. نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر. جو عوام کے حقوق ہیں، یہ آئین کی کتاب کو ضیاء الحق نے چند کاغذوں پہ مشتمل چیتھڑا قرار دیا تھا. اب بتاؤ مجھے، آئین آئین آئین، یہ ویسے ان کو چند لفظ ملے ہوئے ہیں. کانسٹیٹیوشن کیڑا کانسٹیٹیوشن؟ 76 سال میں ہم اپنے عام آدمی کو بنیادی ترین ضرورتیں اس کی پوری نہیں کر سکے. کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی. خیر پہ 2 مرلے کی چھت دے دو، اپنے محل نہیں مکتے دنیا چوڑیں.